یہ ظاہر ہے اس پہ ہم بات کریں گے آگے جا کے کہ کون کون سی شخصیات آپ کی بارگاہ میں آتی رہیں، ظاہر ہے وہ بھی ایک پورا ایک چیپٹر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آپ ہی بتائیے سب سے پہلے ہم خاص طور پہ اس وقت چونکہ ہم لاہور ہی سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، لاہور کے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ ہمارے گھروں میں شمع روشن کس نے کی ہیں. یہ تو کفرستان تھا، تو پہلے وہ جو حالات تھے وہ بتائیے، پورا لاہور کس طرح کفرستان بنا ہوا تھا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح تبلیغ کی، کس طرح جد و جہد کی، اور خاص طور پہ واقعات کی صورت میں، کیونکہ وہ تو پتھروں کے پوجنے والے پتھر دل لیے بیٹھے تھے، آپ کا کام تو وہاں پہ ہو نہیں پا رہا تھا. کیسے ہوا سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. جب آپ لاہور تشریف لائے تو لاہور کفرستان کا ایک مرکزی آلہ تھا. ٹھیک. یہاں ہندو بہت زیادہ کثرت سے، راجپوت تھے، جاٹ تھے، اجڑکوں میں تھیں، جہالت انتہائی درجے کی تھی. ٹھیک ہے. جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ نے اپنی نگاہ بصیرت سے جب حالات کو چیک کیا تو آپ نے دو حکمت عملیاں گہری اختیار کی. وہ کیا؟ ایک حکمت عملی یہ تھی کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں کی آ کر لوکل زبان سیکھی. اچھا، تاکہ انٹریکٹیویٹی میں آسانی ہو. ہاں، تاکہ لوگوں کو سمجھانے میں سہولت. دوسرا، آپ نے لاہور کی گلی محلے میں جا کر خود تبلیغ کی، یعنی چوک درس دینا شروع کیے تاکہ لوگوں میں سے کوئی اگر اس قابل نظر آئے جس کو اپنی نگاہ توجہ سے مسلمان کیا جا سکے. ٹھیک ہے. جب آپ نے مسلسل 3 سال کی محنت کر کے لگتا یہ ہے کہ انبیاء سابقین کی سنت پر عمل کر لیا تو تھوڑا طبیعت میں بے چینی بھی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. بھئی 3 سال کی محنت کے بعد ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں لگا. کیسی بات؟ تو پھر آپ نے اپنے مرشد کی طرف توجہ کی. اللہ. تو آپ کے مرشد نے خواب میں آ کر کہا کہ سید میرا حسین زنجانی گھبرانا نہیں، اب ذرا اس چینل کو ہم بھی ذرا توجہ کے ساتھ بدل رہے ہیں. آپ نے صرف اب جمعہ کے دن نکلنا ہے اور لوگوں کو خطاب کرنا ہے. تو پھر آپ نے جمعہ کے دن لوگوں کو جا کر خطاب کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کی باتوں سے متاثر بھی ہونے لگے. تو لیکن ان میں جو زیادہ تر تاثر لوگوں کا ہوا وہ آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کی وجہ. کیا اچھا آپ نے جملہ استعمال کیا. دوسرا، آپ کی طبیعت کے اندر جو حکمت بھری نرمی تھی اور بڑی گہری لطافت تھی. ان 3 چیزوں نے لاہور کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا. اچھا جناب صاحب، اس میں ایک بات بتائیے نا، وہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اپنا برف جو مطلب ایک دم پگھلی ہے، وہ ایک واقعہ جو ابتدا میں ہوا تھا، ایک راجپوت تھا جس کے علاج نہیں ہو پا رہا تھا، آپ نے پانی دم کر کے دیا تھا، وہ کیا یہاں سے برف پگھلنا شروع ہوئی؟ ایک راجپوت تھا اور وہ بہت چونکہ سردار تھا اور ساری سرداری کی وجہ سے اس کی ساری قوم چاہتی تھی کہ جلدی شفا یاب ہو جائے. لیکن ہر طرح کے طبیب سے اور حکمات سے جانے کے بعد جب ایک لا علاج صورتحال بن گئی اور بہت مایوسی چھا گئی تو پھر کسی نے ان کو کہا کہ آپ کے پڑوس میں ہی سید میرا حسین زنجانی مسلمانوں کے پنڈت رہتے ہیں. تو اس وقت لوگ آپ کو یہ لقب بھی دیتے تھے، تو آپ ذرا ان سے بھی جا کر ملے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو ولی کی نگاہوں میں جنید صاحب کیا رکھا ہوتا ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے. صرف اذن الہی کا پابند بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے اجازت ملے تو اس کا ظاہر بھی بدل دوں اور باطن بھی بدل دوں. سبحان اللہ. تو پھر آپ نے جب وہ پانی دم کر کے دیا وہ بالکل شفا یاب ہو گیا. سبحان اللہ. اور وہاں سے پھر آپ کی شہرت جب چلی تو لگتا یہ کہ پھر ہندوؤں نے آپ کے ساتھ معاندانہ روش میں اور آپ کے وجود کو مٹانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی. 4 اوباش قسم کے نوجوان تلواریں سونت کر آپ کے پیچھے لگے. وہ بھی راجپوت تھے. وہ رات کے وقت تہجد کے قریب جب آپ عبادت میں قریب تھے تو وہاں وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے. جب وہ وہاں آئے تو آپ کی وہاں کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ لوگ پھر واپس جب جانے لگے تو نبینا ہو جائیں. یعنی قتل کرنے آئے، شہید کرنے آئے، لیکن ایک دم بینائی چلی گئی. ہاں ٹھیک ہے. جب وہ واپس اس نیت سے جاننے لگتے تھے کہ نہیں ان کو قتل نہیں کرتے تو پھر بینائی آ جاتی تھی. پھر جب قتل کا ارادہ کرتے تو پھر وہ بینائی چین جاتی تھی. اس منظر میں چلتے چلتے آپ کی بھی ذرا توجہ ان کی طرف ہو گئی. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کو پھر اپنے قریب کیا، ان کو سمجھایا. بھئی یہ دیکھیں کہ یہ میں تو صرف عبادت کر رہا ہوں کہ یہ آپ سے بینائی کون لے رہا ہے،
سکون دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اپنی عبادت بھری تاثیر کے ماحول میں ان کی قدرت الہیہ کی طرف توجہ کرائی۔ بھئی وہ جو سارا سسٹم جہاں سے چل رہا ہے، جی جی، جو شفائیں دیتا ہے، جو مرض دیتا ہے، جو بینائی دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے آپ کے گرویدہ ہوئے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، جی جی، اور ذرا اپنے معاشرے کے اعتبار سے وہ عزت والے بندے بھی تھے، مصنوعی عزت ہی چاہیے، جی جی جی، تو وہ آخرکار وہ مجبور ہوئے آپ کے ہاتھوں اور آپ کی نصیحت سے، حتیٰ کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔